دین نرمی کا نام ہے، دین محبتیں بانٹتا ہے، دین ہمیں سکون دینے کا نام دیتا ہے، ہمیں یہ تدبر کے بازی اور ہمیں یہ پریشانی کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ ختم کر یہ رواج۔ شادی بیاہ کے اوپر دو صورتیں ہیں، ایک نکاح اور دوسرا ولیمہ، اور 1,00,000 ہم نے زور لگائے، لیکن اس کے خلاف جتنی بھی ہم نے رسمیں نکالنے کو پوری نہیں ہوئی۔ آپ کے ساتھ ہی ملک ہے انڈیا کا، جو وہاں سے ملے گا، یہ جتنے چاول پھینکنے والی تیل، مہندی، ہینا، یہ ساری چیزیں ہندوؤں کی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی، میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا، باہر اسلام میں اس کا مضمون چھپ چکا ہے۔ کسی ایک شادی کے اوپر ہمیں تیل مہندی نہیں ملی، کوئی ہینا نہیں ملی، کوئی وہاں پہ جانے والا اس طرح کے رسم و رواج نہیں ملے۔ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں پیسہ خرچ کرتے ہو؟ کہتے ہمارے 500-700 ہزار میں مولوی کو دے کر نکاح ہوتا ہے تو 2,000 لاکھ کا کیوں لگایا ہے؟ کیوں لگاتے ہو اوپر؟ دین تو اسی چیز کا نام ہے نا کہ کسی اپنے اندر دنیا کی معاملات ختم کرو اور دین کو سیدھے سے لگاؤ، پھر دیکھو تمہیں یہ دین چاشنی کیسی دیتا ہے، چس کیسی دیتا ہے، مٹھاس کیسی دیتا ہے۔ محمود علیہ السلام کی بات پر حضرت علی شیخ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، عرض کیا تھا ابو بکر عمر ساتھ ہیں اور صحابہ بھی ساتھ ہیں، آقا عرض ایسے ہے میں چاہتا ہوں فاطمہ کے نکاح میرے ساتھ ہو جائے۔ حضور نے سامنے فرمایا علی تو لیٹ آیا ہے، اللہ نے نکاح تو آسمانوں پہلے ہی کر دیا ہے، نکاح تو ہو گیا ہے۔ رسم نکاح کے لیے جو سنت ہے میرے آقا نے فرمایا نکاح کے لیے ہاتھ میں لے کے آیا، عرض کیا نہیں میں جا لے گیا جلدی کیا۔ اور آج بڑا افسوس ہے مجھے، چند دن پہلے میرے سارے واقعہ رکھنا ہوا ہے، لڑکی کے باپ نے کہا 5 لاکھ لیتے، لڑکے کا باپ کہنے لگا دیکھ دو سگریٹ لے لو، میں نے کہا خاموش ہو جاؤ، سارے خاموش ہو گئے۔ شادی حالت میں نے کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا بات سنو نہیں، یہاں پہ بولتے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، میں نے کہا ڈرو نہیں، پہلی کا ایک فرمان پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق محل کی رقم تدبیر کرتے وقت اگر خیال آ جائے میں نے نہیں لینی، ساری زندگی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، حشر کے میدان کے اندر زانیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں نے نبی کا فرمان پیش کیا، لڑکے کا باپ کہتا او چھوڑے گی، میں بات کرتا ہوں یہ مولویوں کی باتیں چھوڑے گی، یہ مولویوں کی باتیں چھوڑے گی۔ مجھے دل میں آئے میں تھپڑ مارا اس کتے کے منہ کے اوپر، تو نبی کے فرمان کر رہی دنیا مولویوں کی باتیں، اور ابھی اس سے نہیں ہوئی پہلی پماڑی پڑ رہے ہیں، مجھے خبر مل رہی ہے، اور نبی کے فرمان کے ساتھ مذاق کرے گا، ایک مولوی کا مقام کو نبی کا فرمان دے گا، پھر جوتے کھائے گا نا، ذلیل جو ہوگا نا تو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حق میں کے وقت خیال آ جائے، یہ تو خود زبان سے وہ بول رہا ہے کتا، کہتا ہے کہ یہ مولوی کی باتیں چھوڑو، میرے آقا نے سامنے فرمایا خیال آ جائے، ساری زندگی کسی سے زنا کرتا ہے، اور فرمایا اسی حدیث کا ٹاپک سنو، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی کسی سے ادھار لینے کے لیے جائے اور دل میں کہے میں واپس نہیں کرنے، میرے آقا نے فرمایا وہ چوری کرنے آیا ہے، اور وہ چوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ذات محترم غور کرو، ہمیں دین سیکھنا ہے، دنیا نہیں سیکھنی۔ دین عزت دیتا ہے، دنیا ذلیل کرتی ہے، دین عزت دیتا ہے، دنیا ذلیل کرتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے بڑے الفاظ بہت سننے والے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کائنات اللہ جل جلالہ کو اس دنیا کی بکر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے محل بنا رہے ہیں، 5 لاکھ روپیہ لیٹرین جہاں پہ گند ڈالنا وہاں لگا دیا، 5 لاکھ لیٹرین کا لگا دیا، اس دل کو صاف کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، دنیا نکالنے کے لیے کچھ نہیں، گھر میں بچہ اسپرے کیا بچہ نکل رہا ہے، اس کا بچہ کیوں اسپرے کیوں نہیں کیا، وہاں سے دنیا نکل جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اللہ کی بارگاہ میں ایک
مچھر کے پر کے برابر بھی بھگت نہیں ہوتی، اور فرمایا اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی بھگت ہوتی تو اللہ فرماتا ہے قسم ہے آپ مجھے خدا ہونے کی، میں کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ کھلا کھا رہے ہیں اللہ کو، گالیاں بھی نکالتے ہیں، کھلا کھا رہے ہیں، اللہ کو فکر نہیں ہے، اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میں مجھے تو مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس دنیا کی بھگت نہیں اگر ہوگی تو میں دیکھتا کافر پانی کا گھونٹ بھی پی جاتا۔ اب غور کرمیا کہ اس کے چاہنے والے کون ہیں؟ بولو بولو یار، کچھ ناراض نہ ہو، یہ ہماری اپنی بات ہے، اگر میں بھی اس میں شامل ہوں میرے اوپر بھی یہ بات آئے گی، صرف میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی آپ کو برا کہہ رہا ہوں۔ یہ جمعے کا خطبہ، جمعے کی تقریر، یہ اصلاحی گفتگو ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں مجھے 13واں سال ہے الحمدللہ، جب تک زندگی رہے گی میں اصلاحی گفتگو کرتا رہوں گا۔ میں نے بچے نبی کبھی کی نہیں، آپ جانتے ہیں میں روزمرہ زندگی کے مسائل پر گفتگو کرنے کا آدمی، پچھلے سال پورا مہینہ ریڈیو کے اوپر ہمارے پروگرام چلے ہیں، آدھے میرے آدھے عرفان صاحب کے، ہم نے دنیا کے حوالے سے بات کی ہے، دین کے حوالے سے بات کی ہے، ہم نے اصلاحی گفتگو کی ہے، پورا مہینہ پروگرام چلے الحمدللہ اسی کے اوپر گفتگو کی ہے۔ لیکن اس سال ہمارے پاس وقت نہیں ہے، گفتگو کی ہم بھی نہیں ہے، لیکن زندگی کے اندر میرا اپنا یہ منشور ہے کہ زندگی کا حاصل یہ ہے کہ میں لوگوں کے اندر نکھار پیدا کرنے کی کوشش کروں، اصلاح کروں، اور اصلاح برائے اصلاح، میں نے اصلاح برائے تنقید برائے تنقید کبھی نہیں کی، یا تنقید برائے اصلاح بھی نہیں کی، یا اصلاح برائے تنقید بھی نہیں کی۔ میں تنقید برائے تنقید کرنے کا عادی نہیں ہوں، اصلاح برائے اصلاح کرنے کا عادی ہوں۔ میں کہتا ہوں اصلاح کریں، اور اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اسلام سے صلح کر لیں، اور جب کسی گھر کے سردار کو کہے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے تیرے گھر میں، وہ کہتا ہے کی کریے، بڑھیاں لڑیاں ہیں، رسیاں لڑیاں ہیں، نہیں مان رہی ہیں، نہیں مان رہی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا گھر کے سربراہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچا، اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ سربراہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، وہ صدر وزیر اعظم ہوتا ہے، اسے پوچھو گی تیرے بچے نے سگریٹ کیوں پیا، تیرا بچہ تجھے دادوں کے پاس کیوں بیٹھ کے چرس پیتا رہا ہے، تیرا بچہ فلاں جگہ پہ کیوں گیا، تیری بیٹی کے پاس موبائل کہاں سے آیا، تیرے گھر میں کیبل کیوں لگی۔ بیوی نے مجھے کہا نا ایسا دعا کرے تیری بیٹی کہ میں گھر سے آ جاؤں گی، اس جانے کو ایک بات کرنے لگا ہوں، تو میں نے اس کو پھٹ کے کہا تیری بیٹی اگر کہتی ہے تیرے گھر میں کیبل نہیں لگی، کہتی لگی ہے، لیکن میں کہ چاہے والی بیٹی سو، میں نے کہا اتروا دے کہ میری مجبوری ہے، میں اپنے بچے دے ہوئی ہوں، اگر کیبل لگوانا تیری مجبوری ہے تو اس کا بھاگنا بھی اس کی مجبوری ہے، کیونکہ پہلے وقت تھا جب دین سینے میں سمایا ہوا تھا، ہوا کیا، دین والوں نے اکٹھے ہو کے یہاں سے انگریز کی دوڑ لگا دی، بڑے صغیر کے اندر سے جب انگریز نکلا تو منہ پہ ہاتھ لگا کے اس نے کہا ہم بیٹھیں گے وہاں، دنیا تیرے دل کے اندر یہاں بٹھا دیں گے، ہم وہاں بیٹھ کے ہر گھر کے اندر حاضر رہیں گے۔ انہوں نے ایک ڈبہ دیا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا، وہاں بیٹھ کے انہوں نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ہمارے گھر میں بریانی شروع کی، جب دیکھا لوگ متوجہ ہوئے انہوں نے اس کو رنگین کر دیا، تھوڑا اور متوجہ ہوئے انہوں نے ساتھ ایک VCR دے دیا، اور متوجہ ہوئے انہوں نے ساتھ ایک CD دے دی، اور متوجہ ہوئے انہوں نے ساتھ ڈش میرا دے دیا، اور متوجہ ہوئے کہ جناب کے بچے نوجوان جب ویکینڈ آتا ہے تو VCR لاتے ہیں، پیسے ڈال کے فلمیں لاتے ہیں، بنگالی کی بیچاری بڑی کھیچل کرتے ہیں، ایسے کرو ایسا ایک کو ماحول تو وہاں بیٹھ کے کہ یہ VCR لانے کی ضرورت پیش نہ ہے، VCR ہر ایک کی جیب میں آئے، انہوں نے موبائل دے دیا، نوجوانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے موبائل چیک کر لو، گندے سے گندا کلپ آپ کو نظر آئے گا، وہاں بیٹھ کے انہوں نے دین
نکال کے دنیا ڈال دی. میری بہن نے کبھی عرض کیا تھا بہاولپور کے اندر انگریز نے ایک دفعہ زمین بانٹنے کا اعلان کیا. سردار کہا جاتا تھا سربراہ اعلان ہو گیا سرکار آئیں گے زمین بانٹیں گے. ایک مائی بڑی عاشق رسول تھی, اسے پتا چلا سرکار آئے, وہ سمجھی مدینے والی سرکار آئے. کچھ نہیں, اس نے جناب گھر کے اندر کلیاں کلیاں کروائیں, بڑی اندر سجاوٹ کی اور کمرے کے اندر اس نے 4 سیجیں لگائی. سامنے میری یہاں پہ آقا سرکار بیٹھیں گے, یہاں پہ ابو بکر بیٹھے گا, یہاں پہ عمر بیٹھے گا, یہاں پہ عثمان بیٹھے گا, یہاں پہ علی بیٹھے گا. دریا بچھائی, سیب سجادی, انتظار کرنے لگی. فلاں تاریخ کو سرکار نے آنا ہے. وہ دن آیا, مائی سج دج کے انتظام کر کے کھانے پکا کے پہنچی اس میدان میں. وہاں پہ ہیلی پیڈ بنا تھا, ہیلی کاپٹر میں اترنا تھا, اس کو سجایا ہوا تھا. یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں سے اوپر سے سرکار اتریں گے. اور یقین پکا ہو گیا کہ اگر واقعی سرکار آ رہی ہے تو اس نے اوپر سے ہی اترنا ہے. اور یقین کو کم ہو گیا. کھڑی انتظار کر رہی تھی, جڑیاں لگی ہیں, عوام کھڑی ہے. اتنے میں ہیلی کاپٹر آیا, تالیوں کی گونج سنائی دی. ہیلی کاپٹر کا دروازہ جب کھلا تو ایک بندر کے منہ والا نظر آیا. یہ مائی نے جب دیکھا تو ایسے ہاتھ ڈال کے پیچھے مڑی. اس انگریز کی فوراً نظر پڑی. اس نے کہا اس مائی کو بلاؤ. ہر کوئی انتظار میں اس کو پلاٹ ملے کہ مائی واپس بھی جانے لگی. اور ماں جانا کہاں جا رہی ہے, پلاٹ نہیں چاہیے. اس نے کہا نہیں, جا رہی ہے. اس نے کہا مجھے تو پتا یہ تھا کہ ہم مدینے والی سرکار آ رہی ہے. مجھے تو یہ پتا تھا مدینے والی سرکار آ رہی ہے. یہ تو مدینے والی سرکار نہیں ہے, تو اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. سنو, یہ الفاظ سن کے انگریز نے جواب دیا. اس نے کہا جب تک مسلمانوں کے دل کے اندر مدینے والے کی محبت ہے ہم ان کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے. ان کا پھر اس دن سے یہ منصور بن گیا, جو مرضی ہو جاؤ, پیسہ لگاؤ, ان کو خرید لو, ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکال کر دنیا ڈال تو ذلیل سے ذلیل ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوا. دل کے اوپر پاکٹ کے اندر جب موبائل کے اندر گانے چلیں گے, اس کے اندر فحش کلپ چلے گی, تو تیرا بیٹا پھر تہجد گزار تو نہیں ہوگا نا. لیکن نوجوان کا باپ ہو تو ایسی محلے میں, تو میں نے اس کے بیٹے کو فون کیا پوچھنے کے لیے کہ کتنے بجے جنازہ ہے, تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آگے جو رنگ ٹیون چل رہی تھی نا, وہ ٹیون بڑی گندا ایک فحش گانا چل رہا تھا. میں کہا باپ کیا اصالے ثواب ہے باپ کو کہ جو مجھے فون کرے گا پہلے گندا گانا سنے پھر پتا چلے جنازہ کتنے بجے. لعنت ہے. خانہ خراب میں اتنا نہیں ہوگا کہ باپ مر گیا تم نے پھر وہی کلیہ خانہ لگا کے رکھا ہے. شرم نہیں آئی. ہمیں دین یہ نہیں سکھاتا. دین یہ سکھاتا ہے کہ حضرات محترم جس سے نبی روک دے رک جاؤ, جس کا کہے وہ کرو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر انگلی اٹھائے تو وہ کام کرو. جس سے روک دے رک جاؤ. میں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی ہے. ناراض ہونے والوں ناراض ہوئے ہوں گے, لیکن اصل حقیقت یہی ہے جو میں نے کہی ہے. آپ کی ناراضگی اپنی جگہ آپ کو مبارک ہو. سب نہیں ہوتے مجھے پتا ہے, کچھ ہیں ایسے بندے, لیکن حضرات محترم قرآن بار بار ایسے الفاظ بیان کرتا ہے. کبھی کہتا ہے جھوٹوں کے خدا کی لعنت, لعنت بھیجتا تم تب کیوں نہیں ناراض ہوتے. وہ کہتا ہے شراب پینے والے پہ لعنت, تب ناراض کیوں نہیں ہوا. حضرت علی شیر خدا کے نعرے لگانے والے بڑے دیکھے شرابی پیتے, نشے کرتے ہیں. یہ آخری بات کر کے کیونکہ میں نے بھی جو کاغذ لے کے آیا ہوں میں نے بھی پڑھا ہی.
میری تمہید کے اندر ہی ٹائم ختم ہو گیا، گھنٹی بج گئی ہے، پتہ نہیں کبھی وقت آئے گا یہ گھڑیاں رک جائیں گی تو میں دل کھول کے بیان کروں گا، یا تو حشر کا میدان ہوگا یا پھر نشر کا میدان ہوگا، پتہ نہیں کون سا میدان ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک عقیدہ بیان کرنے لگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کنواں ہونا پانی کا، اس پانی کے کنویں کے اندر ایک شراب کا قطرہ گر جائے، بوتل نہیں ایک قطرہ، فرمایا اس کو اگر مٹی سے کنویں کو بھر دے، اس مٹی کے اوپر گھاس کو بجھائے، اس گھاس کو ایک بکری آ کے کھا لے، علی کے اوپر اس بکری کا دودھ پینا بھی حرام ہے۔ ایک قطرہ پانی میں گرا تھا کنویں کے اندر، پھر اس پانی کے اندر سے نشو نما آ کے اوپر آ کے گھاس اگی، دور سے بکری نے کھایا، پھر اس کا دودھ دویا، تو میں علی کے اوپر یہ دودھ پینا بھی حرام ہے، یا تو مولا علی کے نعرے لگانے چھوڑ دو یا پھر شرابیں نشے کرنے چھوڑ دو۔ میں نے بات تو نہیں کی، آپ جانتے ہیں میں نے کبھی کہا سبحان اللہ کو پہلوں کو نہ لاؤ، اللہ کی مہربانی کہ آپ سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں اور یکسوئی سے سنتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتی ہے، اللہ بڑا کرم ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرا ایک نمازی ہے، وہ جا رہا تھا 5 لاکھ کا وہ چیک مل گیا، کیا یہاں بیٹھا ہو چیک لیا، میں یہ کہنے میں اپنی کلام سمجھ لیتا ہوں، 5 لاکھ کا چیک مل گیا، کہتا جی قسم خدا کی جب میں نے چیک اٹھایا تو مجھے ایک ہی سامنے سین نظر آ رہا تھا کہ عباس صاحب ممبر پہ بیٹھے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عباس صاحب یہ چیک واپس لو، جس کا ہے تیرے اوپر حرام ہے، واپس لو، جس کا ہے تیرے اوپر حرام ہے۔ کہتے میری جان کے بن گئی، میں کانپنے لگا، میں نے ایک ہی کماری موٹر سائیکل پہ چلا گیا، اپنی مریض کا چیک تھا، وہاں پہ جا میرے بینک والے کہا، اس نے کہا جی ہمیں یہ لکھا نہیں، مجھے بننا چاہیے، دوسرے بینک میں گیا، پتا چلا اس بینک کی جو عمارت ہے اس کا مالک اس کا چیک ہے، مرچوں کا کاروبار کرتا ہے، اس کو بلایا میں بینک مینیجر، اسے کہا کہ یہ آپ کا چیک ہے، اس نے کہا یار ہم نے فلاں پارٹی کو دیا تھا، اسے فون کیا، اس نے کہا یہ ہمارے پاس چیک ہے گم ہو گیا ہے، کبھی آپ کا چیک مل گیا ہے۔ اب اس کو کہا کہ آپ کا نام یہ اجلاس، یہ اجلاس کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کیوں نہیں کیا، کھا کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا نہیں بھائی میں جس بندے کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں نا، میں نے اس کی گفتگو سنی ہے اور ابھی تک وہ کانوں کے اندر آواز آ رہی ہے چیک واپس کر دیا، چیک واپس کر دیا، تو میرے اوپر اس کے مال حرام ہے۔ تو ان بندوں نے کہا پھر ہمیں بھی مسجد کا راستہ بتا، ہم بھی وہاں جمعہ پڑھا کریں۔ تو مزہ آیا مجھے بھی کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ بھی اگر سمجھ گیا تو میری زندگی کا دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی انشاءاللہ رضی۔ یہی بندے اگر پیدا ہوتے رہے تو قسم خدا کی میری آخرت سمجھ جائے گی۔ اور مجھے اتنا مزہ آیا، وہ گفتگو کر رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو تھے، وہ بھی رو رہا تھا، اور اس نے کہا کہ جناب میں نے 5 لاکھ کا چیک واپس کر دیا، اور میں اس بے چینی میں تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جب میں نے چیک واپس کیا وہ آواز آنا بند ہو گئی، پھر وہ خطاب ختم ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بھی مجمع کے اندر سننے والے ہیں جو سنتے ہیں پھر عمل بھی ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اب کیا کرنا ہے، دین کو 1 نمبر پہ لکھنا ہے، آگے دین کو کہاں رکھنا ہے، اور دنیا کو پیچھے 2 نمبر پہ، پیچھے کا اٹھتی دی آئی اتنی بڑی ڈوئی پڑ دیا نہیں مارتے یار۔ مرد ہو مرد، بیوی کی کیا وجہ ہے، جو اپنے فن دکھائے اسے بتا میرے نبی کا میرے خدا کا یہ فرمان ہے، تو کون ہوتی ہے چل کر جا، میں نہیں چھوڑ سکتا دین کا کام، اور دین آگے رکھ، دنیا پیچھے رکھ، پھر دیکھ تیرے گھر میں باہر کیسی آ رہی ہے، تیرے مال کے اندر تجھے کمانے کا مزہ کتنا آتا ہے، اور پھر جب راتوں کو سوئے گا نا، راتوں کو سوئے گا
پھر دیکھ تجھے خوابیں کیسی کیسی آتی ہیں، تجھے نظارے کیسے کیسے آتے ہیں. میرا نمازی وہ ایکسیڈنٹ ہوا تو اس اسپتال میں تھا، کافی دن وہ کومے میں رہا. جب وہ ہوش میں آیا نا تو میں جانتا تھا اس کو. میں نے اس کو ایک سوال کیا، میں نے کہا ساری باتیں چھوڑ دے، یہ بتا صحیح سے ایمانداری سے 1 مہینہ تو کومے میں رہا، تم نے دیکھا کیا ہے؟ مجھے اور کچھ نہیں بتا. اس نے مجھے چند باتیں بتائیں، اگلی کا خود سمجھ گیا. اور اس نے بتایا پھر کون کون آتا رہا ہے، کون کون آتا رہا ہے. کیوں؟ اس نے دین آگے رکھا تھا، دنیا پیچھے رکھی تھی. جب دین کو چھوڑ دو نا تو دین ہمیں آگے آ کر دنیا پیچھے آ کر ہاتھ مانگتی ہے. ہمیں لوڈی بنا لو، مجھے غلام بنا لو. ایسا کرتا ہے مجھے غلام بنانا، چل مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسوں والا چاہیے. مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے وہ مالک چاہیے. مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، مجھے دنیا بنانے والا چاہیے. کیونکہ ہم نے دنیا سے محبت کی ہے، دنیا بنانے والے سے محبت نہیں کی. دنیا بنانے والے سے محبت کرو، دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی. وقت بہت زیادہ میں نے لے لیا ہے، اگر اس کے اوپر ناراض ہوئی تو پیشگی میں معافی چاہتا ہوں. دعا کروں گا رب کائنات مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. باقی مجھے ابھی تک چس نہیں کری خطا بات ہے، یاد میرا صحبت باقی.